وذاته علی ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه احمد على السماء واسمه محمد في العرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعز مدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد قیل له فی شان خلقہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات ثم الصلاة والسلام على خلیفۃ الرسول و وزیر رسول و وسیع رسول ناطق حجت رسول و باب ہجرت رسول و زوج البنت رسول صاحب النور علی نور الذي هو خیر المبشر الامام المطہر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبى والصقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعني الحسن والحسين قيل له في شان خلقه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة ثقلين صلوات قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بيجي محمد جو ہے کہ ذکر محمد والے محمد کا آغاز کیا جائے ثواب کی نیت سے چند فضائل اور اس کے بعد اپنے مسائل۔ عزیزان محترم، حمد ہے اس اللہ کی جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چونٹی کی آہٹ کی بھی فکر کرتا۔ حمد ہے اس اللہ کی جو سمندروں کی گہرائیوں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کی بھی فکر کرتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جو ہواؤں کے دوشوں پر سفر کرنے والے پرندوں کی بھی فکر کرتا ہے۔ تو وہ اللہ جو اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی اتنی فکر کرتا ہے، کسے کہاں دانا دینا ہے، کسے کہاں پانی دینا ہے، کسے کہاں رزق دینا ہے، کسے کہاں کھانا کھلانا ہے، اپنے چھوٹے سے چھوٹی مخلوق کی اتنی فکر کرنے والا وہ رب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد از محمد مصطفیٰ اتنی مشکل سے پلی ہوئی امت مصطفیٰ کو بغیر حسین کے تنہا چھوڑ دے۔ توجہ ہے تمام حضرات۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 9 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن خداوند تعالیٰ کی طرف سے، ذات باری تعالیٰ کی طرف سے سچائی پر مبنی نازل ہونے والی وہ کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا کے واقعات اور حالات، توجہ ہے تمام حضرات، اس طریقے سے بیان کرتی ہے، اس طریقے سے بیان کرتی ہے کہ پڑھنے والا اسے جب بھی پڑھتا ہے اسے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی نازل ہوئی۔ توریت خداوند تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو دی ہوئی کتاب ہے۔ زبور ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جناب داؤد کو دی ہوئی کتاب ہے۔ انجیل اسی خالق پروردگار کی طرف سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ سب کی سب کتابیں تھی، معجزہ نہیں تھا۔ خدا نے قرآن کو معجزہ بنا کر اتارا ہے، آ کر نہیں بنا، توجہ ہے، بنا کر اتارا ہے۔ ایک ایسا باکمال معجزہ کہ جس رات میں نازل ہوا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، توجہ ہے تمام حضرات۔
جس دن میں نازل ہوا اس دن جیسا دن کوئی نہیں، جس روز میں نازل ہوا اس روز جیسا روز کوئی نہیں، جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس وقت میں نازل ہوا اس وقت جیسا وقت کوئی نہیں۔ جو سید الملائکہ فرشتہ اسے لے کر نازل ہوا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو۔ وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 9 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جو میں تبلیغ کار رسالت کے کام انجام دیے ہیں، یہ جو میں نے تبلیغوں کے کام انجام دیے ہیں، یہ فری میں نہیں ہے، اس کا معاوضہ بنتا ہے، اس کی اجرت بنتی ہے۔ اجرت کیا ہے کہ مودت اہل بیت کرو۔ تو جو ہے خدا نے ادھر مودت کا لفظ استعمال کیا ہے، لفظ محبت استعمال نہیں کیا۔ کافی مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر تبلیغ کار رسالت کا معاوضہ دینا چاہتے ہو تو وہ ہے محبت اہل بیت کرو۔ ہمارے استاد ہیں ایران میں آیت اللہ تحریری، اسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے مودت اور ہے محبت اور ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے کہ جس میں اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ سامنے والی کی خواہشات کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اور مودت کیا ہے؟ جیسے جب شمع جلتی ہے تو اس کے گرد پروانے آ جاتے ہیں، وہ پروانے گویا شمع سے مودت کرتے ہو، انہیں شمع سے مودت اتنی ہے کہ اپنے فنا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو تبلیغ کار رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے میرے اہل بیت سے مودت کرو، یعنی اپنے آپ کو آل محمد پر فنا کر لو۔ بسم اللہ تو جو ہے تمام اللہ اکبر سب مل کے بسم اللہ یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اونچا بول کے دل کھول کے نعرہ عزیزان محترم ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں عربی میں محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ کل پرسوں ہی قبلہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے کہ حدیث ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جس شخص نے آل محمد سے محبت کی وہ شہید مرا۔ اگلا جملہ ہے من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جس شخص نے آل محمد سے بغض رکھا وہ کافر بن گیا۔ عزیزان محترم وقت کم ہے، قبلہ صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آخری نقطہ کہ رسول اللہ ہم سے تبلیغ کار رسالت کا معاوضہ چاہتا ہے۔ وہ رسول کہ جب تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے تو عرب کے لوگوں نے کہا، عرب کے سرداروں نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے محمد ہم سے اتنا سونا لے لو، توجہ، ہم سے اتنی چاندی لے لو، ہم سے دولت بھی لے لو، ہم سے حکومت بھی لے لو، ہم سے تخت بھی لے لو، ہم سے ریاست بھی لے لو، جو لینا چاہتے ہو لے لو، بس تبلیغ کے کام کو روک دو۔ تب رسول نے کیا فرمایا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پہ شمس رکھ دو، یعنی ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سعد رکھ دو، میں تب بھی تبلیغ کے کام سے نہ رکوں گا۔ آج وہ رسول خود ہم سے معاوضہ طلب کر رہا ہے، آج وہ رسول خود ہم سے معاوضہ چاہ رہا ہے۔ گویا پتہ لگا یہ معاوضہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی تمام دولتوں سے، حکومتوں سے، ریاستوں سے بڑا ہے۔ اور جو ہے تمام مسئلہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اسی آیت کی تفسیر کو بیان کروں گا، 3-4 دن جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو عزیزانو رسول خدا نے امت سے معاوضہ مانگا، کارے رسالت کی تبلیغ کا معاوضہ مانگا، امت نے بدلے میں سیدہ کو تعزیاں دی۔ ہے کہنا عزیزانو رسول نے امت سے کارے رسالت کا معاوضہ مانگا،
امت نے بدلے میں علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے میں دلیوں کو رسول نے امت سے کار رسالت کا معاوضہ مانگا، امت نے بدلے میں حسن کے جنازے پر تیروں کو چلایا۔ رسول نے امت سے کار رسالت کا اجر مانگا، امت نے حسین سے علی اصغر کو لے لیا۔ رسول نے امت سے کار رسالت کا اجر مانگا، امت نے رسول کے ہاتھ میں جناب اکبر کا کلیجہ دے دیا۔ عزیزانو، رسول نے کار رسالت سے امت سے کار رسالت کا معاوضہ مانگا، امت نے امام حسین کو جناب عباس کے بازو دے دیے۔ ہے میں کہتا ہوں عزیزانو، 7 محرم الحرام کی شب آ گئی ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ عزیزانو، آج آخری رات ہے، کل سے کربلا میں پانی بند ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتا حسین کا اصغر بھی پیاسا شہید ہو جائے گا، حسین کا غازی بھی پیاسا شہید ہو جائے گا۔ عزیزانو، گریہ کرنا، حسین فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے غم میں رونا تو ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ عزیزانو، بہت قیامت کی رات ہے آج، بہت بڑی رات ہے آج۔ شرم نہ کرنا حسین کے جوان کے لیے ہائے نکالنے میں۔ عزیزانو، آج تک آپ نے ذاکروں سے سنا ہوگا، علماء کرام سے سنا ہوگا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کو سب شہید ہو گئے، علی اصغر بھی پیاسا شہید ہو گیا، قاسم بھی پیاسا شہید ہو گیا، غازی بھی پیاسا شہید ہو گیا، جناب اکبر بھی پیاسے شہید ہو گئے۔ لیکن عزیزانو، آگے بڑھتے ہیں، میں نہیں جانتا علی کی بیٹیاں شام سے کوفہ، کوفہ سے شام کتنے دن پیاسی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، جانتے ہو علی کی بیٹیوں جن بازاروں میں چل رہی تھی وہاں شرابیوں کا مجمع تھا، ڈھولوں کی تھاپ تھی، گانے بج رہے تھے، نئی تازیانے چلا رہے تھے، علی کی بیٹیوں کے سر پہ چادریں نہ تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو، 10 محرم کا دن آیا، روز عاشور کا دن آیا، حسین نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا، میرے اللہ گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو، کسی ذاکر نے پڑھا تھا، کسی خطیب نے پڑھا تھا، میں کہتا ہوں سیدہ اس کے اجر کو سلامت رکھے، بہت قیامت کا جملہ پڑھا تھا، کہا قاتلان حسین نے بہت جلدی کر دی حسین کو قتل کرنے میں، جوان اکبر کے لاشے کو دیکھنے کے بعد حسین کتنے دن زندہ رہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، یہ واحد شہید ہے کہ جب یہ مقتل سے نکلا نا خیام سے، بیویوں نے اپنے چہروں کا ماتم کیا۔ ایک مرتبہ خیام حسین سے بیویوں کے ماتم کی آواز آئی، صدا آئی، واہ حسینہ، واہ غریبہ۔ عزیزانو، یہ واحد شہید ہے کہ جس کی مقتل میں 7 بدائیں لکھی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آئے، کہا مولا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ بولے نے کہا اکبر خیام میں جاؤ، سب سے بدا لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ پہلے خیمے میں گئے، خیمہ سید ساجدین کا تھا، میرا چوتھا امام ریت پہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا، اپنی رخساروں کو میرے مولا کے قدموں پہ رکھا، کہا اکبر ہوں، اجازت لینے آیا ہوں۔ میرے سید سجاد امام نے اپنی آنکھیں بند کی، آنکھوں کو کھولا، ایک ٹھنڈی آہ لے کے بولا، اکبر تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا ہاں بھیا، ہاں بھیا، میں ملنے آیا ہوں، میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، میں آخری بار ملنے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا اکبر، اکبر مجھے سہارا دے، مجھے اٹھا، میں تیرے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنے بھیا کو سہارا دیا، بلند کیا، میرے مولا سجاد نے اپنی دونوں باہوں کو اکبر کے گلے میں ڈالا، رو کر اکبر سے کہا اکبر تو زینب کا بڑا لاڈلا ہے، اکبر تو حسین کا بڑا پیارا ہے، ایک منت میری طرف سے حسین کو کر دینا، تم سب شہید ہوتے جا رہے ہو، حسین سے کہہ دو مجھے جنگ کی اجازت دے دے، مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ میرا حوصلہ نہیں بدلا، میں کیسے ماں بہنوں کو، میں کیسے کا شام سے کوفہ، کوفہ سے
شام لے کے جاؤ. بس ایک مرتبہ تمام سے ملا لی. جب خیموں سے باہر آئے نا، میرے اکبر زین پہ سوار تھے. کوئی بی بی میرے اکبر کے گردن کا بوسہ لیتا تھا، کوئی بی بی میرے اکبر کے لبوں کا بوسہ لیتی تھی، کوئی بی بی میرے اکبر کی گیسوؤں کا بوسہ لیتی تھی. ایک مرتبہ حسین ٹیلے پر بیٹھے ہیں، تلوار کو زمین میں رکھا ہوا ہے، تلوار کے قبضے پہ سر رکھ کے روتے جا رہے ہیں، اکبر کو دیکھتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اکبر آئے، کہا بولا بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. اجرکم اللہ. عزتارو ایک مرتبہ بولے نے کہا اکبر انصاف کرنا، تو 57 سال کا بوڑھا ہو، تیرا 18 سال کا جوان تیرے سے مرنے کی اجازت مانگے، تو کیسے اجازت دے دے گا؟ ایک مرتبہ میرے مولا اکبر نے رو کے کہا بابا اس کا کیا مطلب ہے، مجھے اجازت نہیں دو گے؟ کہا حسین اکبر اجازت دے دوں گا، بس ایک بار میرے سینے سے لگ جا، مجھے اپنے سینے کا بوسہ لینے دے. ایک مرتبہ جناب اکبر کے سینے کا بوسہ لیا، کہا اکبر جاؤ اجازت ہے جنگ میں جاؤ. ایک مرتبہ جب زین پہ سوار کیا نا، عزادارو مقتل کی کتابیں کہتی ہیں 7 مرتبہ اکبر کو حسین نے زین سے اتارا. کبھی لبوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی گردن کا بوسہ لیتے تھے، کبھی چہرے کا بوسہ لیتے تھے. ایک بار اکبر نے کہا بابا جانے کا بیچنے کا دل نہیں کر رہا، نانا کا دین بچانا ہے. کہا اکبر تیرے جیسے لاکھوں اکبر ہو نانا کے دین پر قربان ہے، لیکن میرے بچے ایک وعدہ کرنا، جب میدان میں داخل ہوگا میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اور میرا حوصلہ نہیں بنتا جب میں تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، مجھے سکون نہیں ملتا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ مولا نے اجازت دی، جناب اکبر زین پر سوار ہوئے، میدان کا رخ کیا. ادھر اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، ادھر میرے مولا حسین نے چلنا شروع کیا. ادھر اکبر کے گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا، ادھر میرے حسین کے قدم تیز ہوئے، ادھر اکبر کے گھوڑا میدان میں داخل ہوا. ادھر میرا مولا حسین کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا. ایک مرتبہ بلا کے کہا اکبر میرے موت آ جائے گی، اکبر مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا. بس اتنا کہنا تھا، ایک کالے بی بی والی مرغے والی بی بی اکبر کے گھوڑے کے سامنے آئی. آگے کا اکبر ایک بڑا حسین سے ودا ہو کے آ جا، ایسا نہ ہو دینے سے پہلے میرا لال چلا جائے. ایک مرتبہ جناب اکبر واپس آئے، میرے مولا کو کہا مولا مجھے اجازت دیجئے. گلے لگایا، رو کے کہا اکبر اجازت دی. اکبر بس جب گرنا نا تو مجھے آواز دے دینا. ایک مرتبہ اکبر واپس گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں داخل ہوئے. میرے حسین نے منہ پھیرا، منہ پھیر کے کہا میرے مالک راضی رہنا، نانا راضی رہنا، سیدہ راضی رہنا، اور میں نے اپنا جوان اکبر بھیج دیا ہے. بس اتنا کہنا تھا، مقتل سے صدا آئی بابا میں گر گیا ہوں، بابا میں گر گیا ہوں. ادھر حسین نے آواز سنی، ایک مرتبہ حسین مقتل کی طرف دوڑے. عزادارو جانتے ہیں جناب اکبر کی لاشے پہ کیسے پہنچے؟ اکبر حسین دیکھ کے نہ پہنچے. ایک مرتبہ حسین نے کونیوں کے پر چلنا شروع کیا. ایک مرتبہ چلانا شروع کیا اکبر میری بینائی چلی گئی ہے، اکبر میری کمر جھک گئی ہے، اکبر مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اکبر مجھے صدا دے، اکبر تو کہاں موجود ہے، اکبر مجھے آواز دے، اکبر تو کہاں موجود ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے لاشوں کو ٹھٹولتے ہوئے ایک مرتبہ میرے مولا کا ہاتھ جناب اکبر کی داڑھی کو لگا. کہا اکبر یہ تو ہے، اکبر یہ تو ہے. آواز آئی بابا میں ہی ہوں. کہا اکبر گھوڑے سے گرا کیسے ہے؟ کہا بابا کسی ظالم نے نیزہ مارا تھا. ایک مرتبہ حسین نے رو کر کہا اکبر میرے بچے درد تو نہیں ہو رہا، درد تو نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ کہا اکبر کو امام حسین نے کہا اکبر ایک مرتبہ مجھے گلے سے لگا لے. ادھر امام حسین کو جناب اکبر نے ایک ہاتھ سے گلے میں ڈالا. ادھر سے امام حسین نے کہا بیٹا ایسے نہیں، بیٹا دونوں ہاتھوں سے گلے لگا. کہا بابا گلے نہیں لگا سکتا،
کسی ظالم نے میرے سینے میں پرچی ماری ہے، پرچی کا پھل میرے سینے میں رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کر پہ رو کے ایک مرتبہ پرچی پر ہاتھ رکھا، کہا حسین اکبر اکبر حوصلہ کرنا، اکبر حوصلہ کرنا، تیرے بابے میں جان نہیں ہے، اکبر حوصلہ کرنا۔ ایک مرتبہ پرچی کو کھینچنا تھا، پرچی تنہا باہر نہیں آئی، ایک مرتبہ جناب اکبر کا کلیجہ باہر آیا کہ بابا میں مر گیا، بابا میں مر گیا۔ آواز آئی حسین کی انا للہ و انا الیہ راجعون، نانا میری قربانی قبول کرنا،